ہیں جن کا بہت بہت میننگ فل جملے ہیں قرآن میں، جن کا کوئی مقصد ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ مفسرین میں سے کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں انسان کو اس کنورسیشن کے تھرو کہ اللہ کے لیے انسان کی کوئی بھی بات غیر اہم نہیں، کوئی بھی بات. کیونکہ موسیٰ کس طرح کی باتیں بتا رہے ہیں، اللہ اس سے میں یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، اور اس سے میں اور بھی بڑے کام کرتا ہوں، اور اللہ آگے سے مسکرا رہے ہوں گے کہ دیکھو میرا بندہ مجھے کس طرح سے بتا رہا ہے. تو اللہ کے لیے کوئی بات ہماری غیر اہم نہیں ہے، اور اللہ ہی انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ دیتے ہیں. انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ ماہر نفسیات کے پاس جائیں، وہ آپ سے پیسے لیتا ہے اچھے خاصے، اور سنی جاتا ہے، آگے سے ٹوکتا نہیں ہے. اسے کہتے ہیں انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ. لیکن اس کے وہ پیسے لیتا ہے، دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں تو بڑا اچھا بندہ ہے، اس نے تو میری ساری سنی ہے، مجھے ٹوکا نہیں ہے. تو بھائی اللہ تو پیسے بھی نہیں لیتے، آپ اللہ کے سامنے کیوں نہیں باتیں کرتے؟ ایگزیکٹ وہی بات کہ اللہ میری زندگی میں یہ چل رہا ہے، میں تھک گیا ہوں، مجھے ہدایت دیں، میں نہیں جانا چاہتا اس طرف میرے رب، میں مشکلات میں ہوں، میرے اوپر بہت امتحان آ چکے ہیں، میں بس تھک چکا ہوں. آپ کیوں نہیں اس طرح بتاتے اللہ کو؟ بس یہی ایک فرق ہے کامیاب لوگوں میں اور ناکام لوگوں میں. یہ ایک ہیبٹ ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہے جی؟ اللہ سے غم شیئر کرنے کا، اللہ سے بات شیئر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ سورہ طلاق میں اللہ نے وعدہ کیا ہے. اللہ نے کہا کہ جو کوئی بھی میرا تقوی اختیار کرتا ہے، تقوی سے مراد ہے کہ مجھے پہچانتا ہے اور میرے پاس آتا ہے اور میرا کہنا مانتا ہے، اللہ اس کے لیے ایک ایسا راستہ نکال دیں گے ہر مشکل سے نکلنے کے لیے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اور اس کی تفسیر حدیث میں آتی ہے کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ اس کو ہر مشکل سے نکال دیتے ہیں. پھر اللہ کہتے ہیں کہ اسے ہم ایسی جگہ سے دیں گے رزق کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. یہ سورہ طلاق میں وعدہ اللہ کا کہ ایک ہم اسے مشکل سے نکال دیں گے، دوسرا ہم اسے ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. ایک واقعہ ہے چھوٹا سا. ڈاکٹر ایان ایک سعودی عرب کے ڈاکٹر ہیں، پاکستانی ڈاکٹر ہیں، بہت بڑے نیورو سرجن ہیں. وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں، یوٹیوب پہ یہ ویڈیو بھی موجود ہے، دا پاور آف اللہ کے نام سے یوٹیوب پہ. وہ کہ میں ایک بار آپریشن کرنے جا رہا تھا یورپ میں، کسی دوسری کنٹری میں، سعودیہ سے. تو راستے میں اتنی ٹربولنس ہوئی، اتنا طوفان آیا، تھنڈر اسٹارم آیا کہ جہاز جو ہے وہ پارک کرنا پڑا ایئرپورٹ میں. کسی بیچ میں کہیں رکا جہاز، کسی ایئرپورٹ پہ جہاز کو کھڑا کیا ایئرپورٹ پہ. اب میں نے کہا جی کہ میں نے تو وہاں پہنچنا ہے آپریشن کرنے، آپ جو ہے جہاز کو چلائیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو پہنچانے کے لیے دوسروں کو تو خطرے میں نہیں ڈال سکتے نا، آپ ایسا کریں کہ آپ گاڑی پکڑیں، آپ نے جہاں جانا ہے نا وہ قریب ہی ہے، اتنا دور نہیں ہے، آپ گاڑی پکڑیں، ٹیکسی پکڑیں، اس پہ آپ چلے جائیں. انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. انہوں نے ڈرائیور کو پکڑا، ٹیکسی کو پکڑا، چلنا شروع ہو گیا. راستے میں طوفان مزید تیز ہو گیا اور وہ گاڑی ان کی ایک گھر کے سامنے جا کے رکی، مجبوراً انہیں روکنی پڑی طوفان میں وہ گاڑی. اب اس گھر کے سامنے جا کے رکی، انہوں نے نوک کیا تو ایک بڑھیا باہر نکلی، بہت بڑھاپے میں تھی، جھریاں پڑی ہوئی تھی اس کے چہرے پہ. انہوں نے کہا جی ہمیں اندر آنے دیں، بہت بارش ہے، بہت طوفان ہے، ہمیں ڈر ہے ہمارا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، تو ہم ذرا ٹھہریں گے، کھانا شانا کھائیں گے، نماز پڑھیں گے، پھر نکل جائیں گے. اس نے کہا بالکل بسم اللہ آپ آئیے. اب وہ اندر گئے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک بچہ زمین پہ لیٹا ہوا ہے گدے پہ، اور وہ بڑھیا بار بار جو ہے نا اس کے سر پہ پٹیاں کر رہی ہے اور بڑا پریشان لگ رہی ہے. کہا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ اس کو نا کوئی دماغ کی بیماری ہے، وہ اس کے ماں باپ نہیں ہے، یتیم ہے بچہ، میں اس کی دادی ہوں، تو یہی میرے لیے واحد سہارا ہے. تو میں اس کا علاج کروانے کے لیے بڑی جگہ گئی ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو نا آپ ایک ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں جو ٹاپ نیورو سرجن ہے، اس کے پاس لے کے جائیں، وہ اس کو جو ہے اچھا دیکھے گا. تو کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں گئیں؟ انہوں نے کہا میں نے بڑی بار کوشش کی ہے، ان سے اپوائنٹمنٹ ہی نہیں ملتی، نہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، میں کہاں سے لے کے جاؤں. انہوں نے کہا مجھے نام بتائیں، میں بھی ڈاکٹر ہوں، میں اس سے سفارش کروں گا، آپ اتنی اچھی عورت ہیں، آپ نے مجھے یہاں رکنے کی جگہ دی. اس نے کہا ڈاکٹر ایان. تو وہ کہتے ہیں میں رونے لگ گیا. ڈاکٹر ایان وہ رونے لگ گئے اور پھوٹ پڑے. تو بڑھیا نے کہا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں ڈاکٹر ایان ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے اللہ سے دعائیں کی ہوں گی کہ اللہ بچے کا کچھ کریں، تو اللہ مجھے یہاں لے آئے، اور جس طرح لے کے آئے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی اللہ کی جو فورسز ہیں نا، اللہ کی جو فوجیں ہیں، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. لیکن ہم اس سے بالکل غافل ہیں، شیطان نے ہمیں اس سے غافل کیا. ہم اللہ سے مدد مانگنے کی بجائے ہم دوسروں کے پاس بھاگتے ہیں. تو ایسے بڑے واقعات ہیں، آپ کو سلف کی زندگیوں سے ایسے بڑے واقعات مل جائیں گے جس میں ثابت ہوا کہ اللہ جب اپنی فوجوں کا استعمال کرتا ہے تو پھر اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام، آپ سوچیں، دشمن کا بچہ، جو دشمن ہے، دشمن کا بچہ، فرعون سارے بچوں کو قتل کروا رہا ہے،
کہ کس لیے کہ کل کوئی کھڑا ہو کے میرے خلاف نہ نکل پڑے. بنی اسرائیل کے سارے بچے قتل کروا دیے, لیکن اللہ اسی بچے کو اس کے محل میں لا کے پرورش دلوائی جس نے اس کو بڑا ہو کے شکست دینی تھی. یہ امپاسبل ہے. ہالی ووڈ بھی اس طرح کی مووی نہیں بنا سکتا, اس طرح کا سین کریٹ نہیں کر سکتا, لیکن اللہ نے کیا, اسی بچے کو اس کے محل میں لے آئے. تو اس لیے اللہ کے لیے کچھ امپاسبل نہیں ہے, یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے. چوتھی ہیبٹ, جی 3 ہیبٹس ہو گئیں کہ اپنا غم اپنی بات اللہ سے شیئر کریں. یہ سکسیسفل لوگوں کی ہیبٹ ہے. چوتھی ہیبٹ ہے نیور ایور 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 گیو اپ. کبھی ہمت مت ہاریے. اور کس سے سیکھیے؟ انبیاء سے سیکھیے. سب سے ڈپریسنگ سچویشن, اس سے زیادہ ڈپریسنگ سچویشن نہیں ہو سکتی, اس سے زیادہ مایوسی کی سچویشن نہیں ہو سکتی کہ مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا, پھر سمندر کی گہرائی کا اندھیرا, اور پھر سمندر کے نیچے جو ہے وہ وہاں پہ اندھیرا. کون تھے یہ نبی؟ یونس علیہ السلام. بندہ کہیں کمرے میں بند ہو جائے تو چلو کھٹکھٹاتا رہے گا, کبھی تو کوئی آواز سنے گا نا. کمرے میں, جنگل میں ہے, کبھی تو کوئی آئے گا نا جنگل میں, آ کے دروازہ کھولے گا. اب یہ بتائیں مجھے, مچھلی کے پیٹ میں ایک بندہ ہے اور مچھلی سمندر کی گہرائیوں میں, کون آواز سنے گا؟ کوئی سنے گا؟ کوئی سننے والا ہے؟ صرف کون سننے والا ہے؟ اللہ. تو انہوں نے اس مایوسی کی حالت میں کس کو پکارا؟ اللہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ میں ظالم ہوں, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, تو پاک ہے, تو مجھے معاف کر دے. اب علماء کہتے ہیں کہ جو بندہ اندھیروں کی گہرائیوں میں ہو, جسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہو میں کیا کروں, زندگی کہاں جا رہی, اسے اس کا ورد کرنا چاہیے بہت زیادہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا, مایوس نہیں ہوئے ابلیس کی طرح. ابلیس مایوس ہو گیا, اسی لیے اس کا نام ہے ابلیس, دا ہوپلیس ون. مایوس ہو چکا ہے وہ, ورنہ اصل نام تو اس کا عزازیل ہے. ابلیس کا مطلب ہے مایوس ہو چکا ہے وہ. لیکن انبیاء مایوس نہیں ہوتے تھے. کامیاب بندہ کبھی مایوس نہیں ہوتا, چاہے حالات کیسے مرضی ہوں. کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ میں کس کی عبادت کرتا ہوں؟ جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے. اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی پتا بھی نہیں گرتا, اللہ کو پتہ ہے. پتے کا اللہ کو پتہ ہے کہ پتا کہاں گر رہا ہے. تو آپ کے غم کا اللہ کو نہیں پتہ, آپ کی مشکل کا اللہ کو نہیں پتہ. کیا خیال ہے؟ پتہ ہے نا. اگر پتا کیا ہے؟ بے جان چیز. اگر پتے کا اللہ کو پتہ ہے کہاں گر رہا ہے, تو آپ کے غم, آپ کے آنسوؤں کو بھی اللہ کا پتہ ہے. لیکن اگر مدد مانگی جائے تب. تو یہ جی ہماری 4th ہیبٹ. یہ آپ دیکھیں کچھ لوگ جو ہے وہ بالکل تب گیو اپ کر دیتے ہیں جب بالکل کامیابی ان کے قریب ہو, تب وہ گیو اپ کر جاتے ہیں. تو ایسا ہمیں نہیں بننا. ہمیں چلتے رہنا ہے, دوڑتے رہنا ہے, مشکلات کا مقابلہ کرتے رہنا ہے, کھڑے ہونا ہے, چیلنجز کو فیس کرنا.